اگر آپ ان کی سند کو ٹریس کریں اور لسٹ ڈاؤن کریں تو آپ کو جو ان کے نون مشائخ کی لسٹ ملتی ہے وہ کم از کم 415 ٹیچرز کی لسٹ ملتی ہے, which means امام احمد بن حنبل was trained by numerous and giants of his era. Imagine one of the biggest imam of his time, امام رازی, وہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کے بیٹے کو ذکر کرتے ہیں عبداللہ کو کہ آپ کے والد نے 1 ملین احادیث کو میمورائز کیا ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا سیریز ٹیلز آف فیتھ. امید ہے آپ اس کو سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے, اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہوں گے. The entire purpose of this series is to be able to get to know about the very famous personalities. آج ہماری ینگر جنریشن انفارچونیٹلی سیلیبریٹیز کے بارے میں جانتی ہے, بٹ وہ سیلیبریٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سیلیبریٹی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا. Our generation hardly knows about them. So this series' main purpose is to be able to make these personalities and their efforts well known among our generation so that they strive to be like them. ہم امام احمد بن حنبل کے استادوں سے متعلق بات کر رہے تھے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے مختلف استاد تھے. انہوں نے بصرہ میں, کوفہ میں, انہوں نے عراق میں مستقل جو ہے اسکالر سے, بڑے بڑے نامور اسکالر سے انہوں نے علم حاصل کیا. امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے امام احمد سے ریلیٹڈ, ان کو اس کا نام رکھا ہے انہوں نے مناقب امام احمد. وہ کم از کم 700 پیجز کے اوپر مشتمل ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ امام احمد کے کم از کم 415 سے زائد ٹیچرز تھے. اگر آپ ان کی سند کو ٹریس کریں اور لسٹ ڈاؤن کریں تو آپ کو جو ان کے نون مشائخ کی لسٹ ملتی ہے وہ کم از کم 415 ٹیچرز کی لسٹ ملتی ہے, which means امام احمد بن حنبل was trained by numerous and giants of his era. اور اسی لیے even when he reached the age of 40, he was not willing to give the fatwa because he was reluctant based on the fact that he might give the wrong fatwa unless he gets approved by his mashayikh. And when he did, then alhamdulillah وہ 40 years کی ایج کے بعد جو ہے وہ شیخ بنے بغداد کے. He got appointed as the leading scholar in the city of Baghdad. بغداد اس ٹائم پہ علم کا ایک شہر تھا, اور امام احمد جو تھے وہ شام کی طرف بھی گئے. اور شام کی بات کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کا ایک پورا قصہ آتا ہے جہاں پر وہ سفر کرنے کے لیے حدیث سے متعلق نکلے, اور اس وقت جس وقت وہ شام میں موجود تھے ان کے کا نام آلریڈی لوگ جانتے تھے, ان کی پرسنالٹی اور ان کے کام سے لوگ آلریڈی واقف تھے. ہی واز ڈیورنگ دیٹ ٹائم اے ویل نون پرسنالٹی. تو جب وقت آیا امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی رکنے کی جگہ نہیں تھی, تو امام احمد بن حنبل جو تھے وہ مسجد میں لیٹ گئے. تو وہاں کا جو گارڈ تھا, وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھا, اس نے مسجد لاک کرنے لگا, اور اس نے بولا کہ امام احمد سے کہ یار آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو تو یہاں پہ رکنے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو یوزلی مسجد کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں اس متعلق, ایسا نہ ہو کہ لوگ مسجد کے اندر سونا شروع کر دیں اور لوگوں کو اس کی وجہ سے کچھ تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو ہے کہ مجھے کہیں اور جانے کی جگہ نہیں موجود. تو انہوں نے بولا کہ دیکھیے میری ذمہ داری نہیں ہے, جو مسجد کے گارڈ نے بولا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے لیے میں رہنے کی جگہ کا بندوبست کروں, تو آپ کو پلیز جانا ہوگا. اچھا, اس سچویشن میں امام احمد آٹومیٹکلی کہہ سکتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میرا نام یہ ہے, اور ان کو شاید مسجد کے اندر رکنے کا موقع بھی مل جاتا. لیکن اس گارڈ نے بڑی سختی سے ان کو پیر سے پکڑ کر گھسیٹا اور ان کو مسجد سے باہر جانے کے لیے بولا. جب امام احمد بن حنبل مسجد کے باہر تھے تو ایک بندہ گزرا تھا جس کی ایک بیکری تھی, اس کا ایک بریڈ کا ایک کاروبار تھا. تو اس نے بولا کہ آپ مسجد کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے بولا کہ میں شہر میں آیا ہوں, مسافر ہوں, میرے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور مسجد کے خادم نے جو ہے مجھے باہر نکال دیا ہے. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ میرے پاس آ کے رک جائیے, آپ میرے مہمان ہوں گے. اور جب رات کو امام احمد بن حنبل ان کے پاس رکے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, ہم رمضان کے مہینے میں ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے آگے جاتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا ہے, مال صدقہ چیریٹی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں دے دیتے ہیں. 10 نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیاں 700 گنا بڑھا دیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اضعافاً کثیرا یعنی 700 گنا سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں. تو کیا ہم کوئی ایسا بزنس اس دنیا میں جانتے ہیں کہ آپ کو اتنا فائدہ دے؟ اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص
مال صدقہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو 70 شیاطین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ یہ نیک عمل نہ کر سکے. تو ابھی ہم آخری عشرے میں الحمدللہ آ چکے ہیں, تو اس مہینے کا ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یوتھ کلب کے کاز کو آپ سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. بیکری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, وہ جو آٹا ہوتا ہے جو بیکری کے لیے ڈو ہوتا ہے اس کو رات بھر اس کو بناتے ہیں تاکہ صبح کو ان کو ٹائملی اس کو لوگوں کے لیے بریڈ بنانے کے لیے آسانی ہو. تو وہ شخص جو تھا وہ رات کو اپنے آٹے کو گوندھ رہا تھا, وہ اپنے جو ڈو تھا اس کو بیک کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا, اور امام احمد بن حنبل نے نوٹ کیا کہ وہ کنٹینیوسلی اس کام کے دوران جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا, استغفار کرتا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا, تحلیل کرتا, تسبیح کرتا, استغفار کرتا. تو امام احمد بن حنبل نے ان سے بولا کہ آپ یہ کب سے کر رہے ہیں؟ اب امام احمد بن حنبل واز ناٹ جسٹ اے لرنڈ اسکالر, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت بھی دی تھی, ان کے اندر وہ روشنی بھی ڈالی تھی کہ وہ کسی عمل کے فائدے کو دیکھتے ہوئے, اس کے عمل کے اثرات کو دیکھتے ہوئے اس کے لوگوں کو بینیفٹس بھی بتاتے تھے کہ یہ زندگی میں اگر یہ کام کریں گے تو اس سے آپ کو یہ ثمر نظر آئے گا, یہ فروٹ نظر آئے گا. تو اس بیکری کے اونر نے کہا کہ میں نے اس کو سالوں سے دیکھ رہا ہوں, منذ سنین, اس کو کافی سال سے میں اس کو کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اس کا کوئی فروٹ دیکھا, اس کا کوئی ثمر دیکھا اپنی زندگی میں اس عمل کو جاری رکھنے کا؟ تو اس نے بولا کہ جنا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پکارا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ شے عطا نہ کی ہو جو میں نے چاہا ہو. تو امام احمد بن حنبل نے بولا واقعی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جو تم نے مانگا ہو اس تسبیح, تحلیل اور استغفار کے ذریعے؟ تو اس نے بولا ہاں, ایکسیپٹ ایک چیز رہ گئی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ میری ابھی تک امام احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور میں ان سے ملنے کی ملاقات کا منتظر ہوں. اور امام احمد بن حنبل, اینڈ یو کین امیجن امام احمد بن حنبل کی کیا فیلنگ ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ استغفار کر رہا ہے اور اس اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل نے بولا کہ اللہ کے بندے, میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. اور اس کے بعد جو اس نے سبحان اللہ پڑھا ہے, وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا اور وہ یہ کہنے لگا کہ جنا کہ آپ جو ہے میرے گھر پر آئی, میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن امام احمد بن حنبل نے جو آگے بات کہی ہے وہ بڑی غور و فکر والی ہے کہ انہوں نے بولا کہ سبحان اللہ, میں اگر تم تسبیح, تحلیل اور استغفار نہ کرتے تو آج میں مسجد میں سو رہا ہوتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کرتے ہوئے مجھے پیروں سے گھسیٹوا کر, ڈریگ کروا کر تمہارے گھر کے دروازے پر لے آئے, اور یہ صرف تمہاری دعا کا نتیجہ ہے, ورنہ میں مسجد میں آج سو رہا ہوتا. تو امام رازی جو ہیں وہ بتاتے ہیں اس پورے واقعے کو نیریٹ کرتے ہوئے کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کے والد, اینڈ ہی امیجن ون آف دا بگیسٹ امام آف ہز ٹائم, امام رازی, وہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کے بیٹے کو ذکر کرتے ہیں, عبداللہ کو, کہ آپ کے والد نے 1 ملین احادیث کو میمورائز کیا ہوا تھا وتھ سند. جب حدیث میمورائز کرنا از ناٹ جسٹ دا ٹیکسٹ, پر وہ کس سورس سے آ رہی ہے, وہ کس سند سے آ رہی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس حد درجے پہنچتی ہے. اس کے اندر آف کورس وہ 1 ملین احادیث کے اندر آف کورس یہ میں بتاتا چلوں کہ فیبریکیٹڈ اور ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں, ویک نریشنز بھی ہوتی ہیں, اس لیے کہ آپ کو صحیح حدیث کو پہچاننے کے لیے آپ کو ویک اور ضعیف احادیث کو بھی جو ہے پہچاننا ہوتا ہے, موضوعات کو بھی پہچاننا ہوتا ہے, فیبریکیٹڈ نریشنز کو بھی پہچاننا ہوتا ہے. اسی لیے امام بخاری کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے اپنی احادیث کو, اپنی جو کتاب ہے صحیح البخاری کے لیے اور باقی جو احادیث کو چنا تھا, اس کو امام احمد بن حنبل کو ریویو کرانے کی انہوں نے جو ڈیزائر شو کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل اس کو ریویو کریں, بیکاز امام احمد بن حنبل کو میمورائز تھی 1 ملین احادیث, میننگ ہی واز اویئر آف almost all the ahadith, and that is the reason مسند امام احمد is a detailed book of حدیث, جس میں انہوں نے بہت ساری احادیث کو ذکر کیا اور اس میں شامل کی وہ نریشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں, ایٹریبیوٹڈ ہیں, اور جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ رہے. جتنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا قول کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے. یعنی اسی طرح سے آپ کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی حدیث فیبریکیٹڈ ہے, ویک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایٹریبیوٹ نہیں کی جاتی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جب غلط احادیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ کریں تو لوگ اس کے چکر میں غلط عمل کی طرف اپنے آپ کو ڈائریکٹ کر دیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل واز ناٹ جسٹ اے اسکالر آف حدیث بٹ ہی واز آلسو اسکالر آف زہد, آف پائٹی. اور اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے, کتاب الزہد. آپ اگر اس کو عربک ٹیکسٹ اس کا اتنا مشکل بھی نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی تزکیہ ریلیٹڈ کتاب کی ڈسکشن ہے. اس میں ہاؤ سینٹیسزم کہ انسان جو ہے کس طرح سے اپنی دوری اختیار کرتا ہے ہر اس چیز سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں کرتا, دنیا کی چیزوں سے اپنا لگاؤ نہیں لگاتا. جیسے مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل ایک ٹیچر کے پاس گئے تھے, ان کے ساتھی تھے, تو ان سے انہوں نے کام کی درخواست کی, تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو ویسے ہی پیسے دیتا ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے ریفیوز کیا اور بولا دیکھیے مجھے کپڑے اوڑھنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ابیلٹی کی بیسس پہ کماؤں تاکہ کوئی بھی آگے جا کر یہ نہ کہے کہ امام احمد بن حنبل نے لوگوں سے فائنینشیل سپورٹ لی. اینڈ سبحان اللہ, دس واز دا انٹیگریٹی اینڈ سیلف رسپیکٹ دیٹ ہی ہیڈ, دیٹ ہی واز ورکنگ فار دا کاز آف اللہ اینڈ بی ایبل ٹو سسٹین ہز اون ایکسپینسز. تو ان کے جو ساتھی تھے اور ہی واز آلسو نالجبل انڈیویجول, انہوں نے بولا کہ آپ ایک کام کریں, آپ مجھے بتائیے کیا کام کریں گے. انہوں نے بولا میں لیٹر لکھتا ہوں. اور ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل واز ویری گڈ ایٹ رائٹنگ لیٹرز, ان کی رائٹنگ, ان کی کیلیگرافی, یہ سب چیز. تو انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے لیٹر لکھا. تو ان کے ساتھی نے ان کو 1 دینار دیا. تو 1 دینار کے ذریعے انہوں نے ایک لباس خریدا تھا, ایک سراویل, ایک شلوار تھی, اس کا لوور گارمنٹ تھا, اس کو انہوں نے خریدا اور اس کے ذریعے انہوں نے کپڑا بنایا اور اس کو پہن کر وہ جو ہے حدیث کے لیسنس کی طرف چلے گئے. امیجن ان کا اوڑھنا, بچھونا, کمانا, ایوری تھنگ ریوالوڈ اراؤنڈ لرننگ دا دین. اینڈ اسی لیے رپورٹ آتی ہے کہ وین ہی واز ان شام, there was a time when امام احمد بن حنبل was hungry for 3 days. 3 دن تک بھوکے تھے. اور جب ان کی حلقات ہوتے تھے, ان کی احادیث, ان کے مینرز, ان کی زہد کی ڈسکشنز ہوتی تھیں اور وہ پڑھاتے تھے, تو معروف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 5000 لوگ ان کے حلقات کو اٹینڈ کرتے تھے. بیکاز his حلقات were about حدیث but they were more about spirituality. اینڈ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کیونکہ مائک نہیں ہوتے تھے, تو اگر کوئی نیریٹ کرتا تھا تو پیچھے والے لوگ, جس طرح سے نماز بغیر مائک کی ہوتی ہے, لوگ تکبیرات کرتے ہیں, پیچھے فالو اپ کرتے ہیں, اسی طرح سے پیچھے لوگ ریپیٹ کرتے تھے. اینڈ امیجن دا کائنڈ آف کانسنٹریشن. ایون آج بڑے سے بڑے اسکالرز, ان کی گیدرنگ میں 5000 لوگ کی آپ ہارڈلی اس طرح کی کوئی چیز سنتے ہوں گے. تو اس 5000 کی گیدرنگ میں 500 حدیث لکھنے والے ہوتے تھے اور باقی سارے امام احمد بن حنبل سے ادب سیکھنے والے ہوتے تھے. اینڈ دیٹ از ہاؤ ویل ہی واز نون فار ہز ادب مینرز, وچ از ویری مچ لیکنگ ان اے لاٹ آف ریلیجیس پیپل ٹوڈے. بیکاز ادب کے بغیر, اخلاق کے بغیر آپ کی اور میری ریلیجوسٹی وڈ ناٹ بی اپ ٹو اٹس پوٹینشیل. یس, وی وڈ بی اے ویری ریلیجیس پرسن ان آور اون ریچولیسٹک پریکٹس, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when we are not benefiting the masses, اور ہماری ذات سے, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اذیت پہنچ رہی ہے بنسبت فائدہ کے, then really we need to question our religiosity. تو یہ تھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آج کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا خاص خیال رکھیے گا. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.